یہ آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 تلاوت ہوئی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اور پورا کرو تم لوگ حج کو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اور پورا کرو تم لوگ حج کو۔ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور عمرہ کو۔ اور پورا کرو تم لوگ حج کو اور عمرہ کو للہ، اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ، سو جو میسر ہو تمہیں، مِنَ الْہَدْیِ، قربانی سے، تو وہ دو۔ تو جو تمہیں میسر ہو وہ دو قربانی سے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَکُمْ، اور نہ تم لوگ حلق کراؤ، سر منڈواؤ، اور نہ تم لوگ سر منڈواؤ، اور نہ تم لوگ حلق کراؤ، اور نہ تم لوگ اپنے سر کے بالوں کو منڈواؤ، اور نہ تم لوگ اپنے سروں کے بالوں کو منڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ پر۔ یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے محل پر۔ یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے ذبیحہ کے مقام پر۔ یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی قربان گاہ پر۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، سو وہ شخص جو تم میں بیمار ہو، او بھی، یا اس کے ساتھ، عدم میں رأسہ، اس کے سر میں تکلیف ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، ففدیہ، سو بدلہ ہے، من صیام، روزے سے۔ سو فدیہ کے طور پر من صیام، روزہ رکھے، او صدقات، یا صدقہ کرے، خیرات کرے، او نسک، یا قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جس وقت تم امن پالو، فَمَنْ تَمَتَّعَ، سو نفع حاصل کرے، بالعمرۃ، عمرہ سے، الی الحج، حج تک۔ سو فائدہ حاصل کرنا ہے عمرہ سے حج تک۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ، سو جو میسر ہو سہولت کے ساتھ دے، مِنَ الْہَدْیِ، قربانی۔ فَمَن لَّمْ یَجِدْ، سو وہ شخص جو نہ پائے قربانی، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، سو وہ روزہ رکھے 3 دن حج میں۔ وَسَبْعَةٍ، اور 7، سو وہ روزہ رکھے
تین دن حج میں، وسبعۃ اور 7 روزے اذا رجعتم جس وقت تم لوٹو، ذالک تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہوئے مکمل، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہوئے مکمل، ذالک لمن لم یکن، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں، ذالک لمن لم یکن اہلہ، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے نہ ہوں، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب، واتقوا اللہ، اور تم لوگ ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور خوب جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اللہ کا عذاب، اللہ کی سزا سخت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے کچھ مسائل کا بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر کئی مسئلوں کا بیان ہوا، اور کئی مسئلوں کے بیان سے قبل اللہ جل جلالہ نے حج اور عمرے کی تکمیل کا حکم فرمایا کہ حج اور عمرہ مکمل کرو، حج اور عمرہ مکمل کرو، حکم دیا گیا حج کرنا، عمرہ کرنا، اور للہ سے یہ بتلایا گیا کہ تمہارا حج کرنا، تمہارا عمرہ کرنا بڑھائی کے طور پر نہ ہو، ریا کے طور پر نہ ہو، الحاج کہلانے کے لیے نہ ہو، حاجی کہلانے کے لیے نہ ہو کہ لوگ مجھ سے حاجی کہیں گے، لوگ میرے نام کے ساتھ یہ لقب لگائیں گے الحاج، حاجی کہلانے کے لیے، حاجی کہلانے کے لیے، بڑائی تکبر ظاہر کرنے کے لیے حج نہ ہو، حج ہو اپنے رب کے رضا کے لیے، حج ہو رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودگی کے لیے، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، رب کی خوشنودگی ہو، اللہ جل جلالہ کی خوشنودگی ہو، کس چیز میں؟ حج بیت اللہ کرنے میں، عمرے کی ادائیگی میں رب کی خوشنودگی ہو، للہ، یہ للہ کا لفظ بتلا رہا ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ان الفاظ سے یہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ حج کی فرضیت کے اوپر پہلی آیت کریمہ ہے جو بتلا رہی ہے کہ تمہارے اوپر حج کرنا یہ فرض ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حج کی فرضیت پر جو سب سے پہلی آیت کریمہ جس کا نزول ہوا 3 ہجری میں، سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ آیت کریمہ، کہ یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی حج کی فرضیت پر دال ہے، کہ جو بتلا رہی ہے کہ تم لوگوں پر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، کہ لوگوں پر اللہ کے لیے
حج البیت حج بیت اللہ ہے، من استطاع الیہ سبیلا، کس پر حج بیت اللہ ہے؟ کہ جو راستے کی طاقت رکھے، سفر کی طاقت رکھے، جو شخص صحت مند ہے، راستہ مامون ہے، امن والا ہے، اور سفر کے اخراجات پورے ہیں، اہل عیال کے لیے پیچھے نان و نفقہ چھوڑنے پر قادر ہے، اور راستے کی قدرت ہے، صحت مند ہے، تو ایسے شخص پر بیت اللہ کا حج، اللہ کے گھر کا حج فرض ہے، فرض ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص ناشکری کرے گا، کفر کرے گا، تو یاد رکھے ایسے شخص پر اللہ رب العزت کا عذاب ہے۔ حج بیت اللہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، حج بیت اللہ۔ اور اگر کوئی شخص حج کا انکار کرے تو وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی پر حج بیت اللہ فرض ہے اور جان بوجھ کر کرتا نہیں، حج کی ادائیگی نہیں کرتا، تو پھر ایسے شخص کے لیے وعیدات ہیں، ایسے شخص کے لیے وعیدات ہیں۔ اس سے بڑھ کر وعید کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر حج بیت اللہ فرض ہے اور جان بوجھ کر وہ حج نہیں کرتا تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے وہ عیسائی ہو کر مرے، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا وعید ہو؟ گویا کہ حج بیت اللہ نہ کرنے تو یہ اس شخص کو یہودیت سے بھی بدتر بنا دیتا ہے، نصرانیت سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ کہ حج بیت اللہ فرض ہے، راستے کی طاقت ہے، وسائل ہیں، اسباب ہیں، لیکن اس کے باوجود حج بیت اللہ نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، کسی ملک کا صدر نہیں کہہ رہا، قاضی نہیں کہہ رہا، کوئی لیڈر نہیں کہہ رہا، گھر کا سربراہ نہیں کہہ رہا، کوئی امیر نہیں کہہ رہا، کوئی قاضی نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ اس کا فرمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ کہ نصرانی ہو کر مر جا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کر مر جا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کس شخص کے بارے میں؟ جو حج بیت اللہ کی طاقت رکھتے ہوئے اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتا، اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتا۔ تو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس آیت کریمہ میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے لیے عمرہ کرو اور حج کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج بیت عمرہ کرنا، عمرے کی ادائیگی کرنا ہر مسلمان پر واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرے کی ادائیگی کرنا زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ہر مسلمان پر سنت کا درجہ رکھتا ہے، جبکہ ایک قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ وجوبیت کا بھی ہے کہ ایک مرتبہ زندگی میں عمرے کی ادائیگی کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور سنت موقدہ تو ہے ہی کہ جس پر طاقت ہے وہ عمرہ کرے، جس کے پاس وسائل ہیں، سفر کے اسباب ہیں، تو وہ شخص کیا کرے؟ وہ عمرے کی ادائیگی کرے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا یہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص عمرہ کر لے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی
سنت کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی وجوبیت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، حج کے 5 دن ہوتے ہیں، حج کے 5 دن ہیں، 9، 10، 11، 12، 13 تاریخ ذی الحج کے مہینے کی، اور حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ حج کے دنوں کے اعتبار سے حج کے 5 دن ہیں، 9، 10، 11، 12، 13، اور مہینے کے اعتبار سے حج کے 3 مہینے ہیں جو حج کے مہینے کہلاتے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ گویا کہ کوئی شخص اگر حج کرنا چاہ رہا ہے وہ شوال کے مہینے سے احرام باندھ کر حج بیت اللہ کی نیت سے سفر کر سکتا ہے، اپنے گھر سے سفر کر سکتا ہے، شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ سے ہی، شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ سے ہی حج کے لیے سفر کر سکتا ہے۔ اب یہ حج کا سفر کرنے والا جو شخص ہیں، لوگ ہیں، وہ 3 طرح کے ہوں گے۔ حج بیت اللہ کا سفر کرنے والے لوگ 3 طرح کے ہوں گے، یا یوں کہہ لو کہ حج کرنے والوں کی حج کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج تمتع، نمبر 3 حج قران۔ حج افراد وہ حج ہے صرف حج ہی کی نیت سے احرام باندھا جائے، حج تمتع وہ حج ہے کہ جس میں پہلے احرام باندھا جائے عمرے کے لیے، سفر ایک ہو عمرے کے لیے اور حج کے لیے، لیکن احرام پہلا باندھا جائے عمرے کے لیے، پھر اس عمرے کی تکمیل کر کر احرام کو کھول دیا جائے، پھر احرام باندھا جائے حج کی نیت سے۔ یہ کیا ہے؟ حج تمتع۔ اور حج قران کیا ہے؟ کہ حج قران کے احرام باندھا عمرہ اور حج کی نیت سے، اور احرام ایسا کہ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کر رہا ہے اور اسی احرام میں حج بیت اللہ بھی کر رہا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حج قران۔ تو ہمارے جو پاکستان کے حضرات ہیں زیادہ تر حج تمتع کرتے ہیں، زیادہ تر، اور افضل حج حج تمتع ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور حج تمتع، حج قران کی اگر اجازت ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا گھر حرم شریف کے اندر نہیں ہے، حرم کے قریب نہیں ہے، حج حرم کے متصل نہیں ہے، تو ایسے لوگ حج قران کر سکتے ہیں، حج تمتع کر سکتے ہیں۔ لیکن جن کے گھر، جن کا رہنا سہنا حرم کے قریب ہے، حرم کے اندر ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ حج تمتع ہے نہ ہی حج قران ہے، ایسے لوگوں کے لیے حج افراد ہے، کہ وہ لوگ صرف حج افراد کی نیت سے بیت اللہ کا حج کر سکتے ہیں، بیت اللہ کا حج کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ عمرہ سال بھر میں جب آپ کا دل چاہے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، سال بھر میں جس دن بھی آپ چاہیں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ عمرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو حج کے 5 دن ہیں، 9، 10، 11، 12، 13، یہ جو حج کے 5 دن ہیں ان میں عمرہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ لیکن کسی نے عمرہ کر لیا تو عمرہ ہو جائے گا، لیکن اگر کیا تو کراہت ہے، مکروہ ہے، کیونکہ ان دنوں میں بیت اللہ کا حج کرنا یہ بڑی عبادت ہے، اور بڑی عبادت کو چھوڑ کر چھوٹی عبادت کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو بڑی عبادت کو ان دنوں میں ترجیح دینی چاہیے،
کہ حج بیت اللہ کا حج کیا جائے ان 5 دنوں میں، لیکن کسی نے اگر عمرہ کیا تو عمرے کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن کراہت کے ساتھ ناپسندیدگی کے ساتھ۔ تو ان دنوں کے بڑی عبادت کو چھوڑ کر ہم چھوٹی عبادت کر رہے ہیں، تو بڑی عبادت جو ہے اس کو ان دنوں میں زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ اور وہ بڑی عبادت کیا ہے کہ حج کی دنوں میں حج کرنا۔ سال بھر میں کسی بھی دن کے اندر آپ عمرے کی ادائیگی کر سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ فضیلت والا عمرہ ہے جو وہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عمرہ کرنا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عمرہ کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ بیت اللہ کا حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، جتنا کہ بیت اللہ کا حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب اور اجر اس شخص کو ملتا ہے جو رمضان شریف کے اندر عمرے کی ادائیگی کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عمرے کی ادائیگی کرنا، بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کا ذوق، ہم میں سے ہر ایک کا شوق یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کا حج کریں، ہم عمرے کی ادائیگی کریں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کو شوق ہونا چاہیے اور ذوق ہونا چاہیے کہ اللہ کے گھر کا دیدار ہو جائے، صفا مروہ کی سعی ہو جائے، اور بیت اللہ کا طواف ہو جائے، اور حجر اسود کا بوسہ ہو جائے، ملتزم سے چمٹ چمٹ کے دعائیں مانگی جائے، رکن یمانی پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگی جائے، اور بیت اللہ کے ارد گرد طواف کیا جائے، اور اپنے رب کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جائے۔ کتنی بڑی یہ سعادت ہے، کتنی بڑی یہ سعادت ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ تم مکمل کرو عمرے کو اور حج کو، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بڑائی کے لیے نہیں، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے پورا کرو۔ اب جب آپ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، راستے میں رکاوٹ بن گئی، کس چیز کی؟ کہ آپ کو ایئرپورٹ پر روک دیا گیا، پاسپورٹ آپ کا کینسل کر دیا گیا، یا کوئی اور ایسا سبب بن گیا، مرض بڑھ گیا، بیماری بڑھ گئی، کوئی تکلیف بڑھ گئی، یا دشمن نے روک دیا، یہ کیا ہے؟ احصار ہے۔ اس یہاں پر آیت کریمہ میں یہ الفاظ آئے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو میسر ہو قربانی سے وہ ادا کرو، آسانی کے ساتھ۔ یہ معاملہ کس کے ساتھ ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سن 6 ہجری میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو مدینہ الہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں، مدنی زندگی میں صرف ایک حج کیا، 4 عمرے کیے، 4 عمروں میں سے ایک عمرہ اس کی تکمیل نہ کر سکے، لیکن 7 ہجری میں اس کی قضا کی۔ ہوا کیا؟ اس کا کچھ پس منظر میں آپ حضرات کو پہلے بیان کر چکا پچھلے آیات کریمہ میں، جو سبب نزول ہے اس واقعے کی، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آیا کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے معیت میں بیت اللہ کا طواف فرما رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا اظہار، تذکرہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے کیا۔ بس سننا تھا، طبیعتیں مچلنا شروع ہوئی، اور ذوق بڑھا، شوق بڑھا، اور دل یہ چاہا کہ ابھی ہم عمرے کی سعادت حاصل کر لیں، بیت اللہ کا طواف کر لیں،
بیت اللہ کی زیارت کر لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام کے ان جذبات کو دیکھ کر ارادہ فرما لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمرے کی ادائیگی کی جائے. خواب نظر آیا. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب جو ہے وہ سچے ہوا کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی 1401 قول، 1500 دوسرا قول، تو 1400 سے لے کر 1500 تک حضرات صحابہ اکرام کی تعداد کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، سب کے ساتھ احرام باندھ کر عمرے کے ارادے سے سفر کر رہے. لیکن مقام حدیبیہ پر جب پہنچے، جس طرح کہ میں نے پہلے بتلایا، حدیبیہ ایک کنواں تھا اس جگہ پر، پھر کنویں کی نسبت سے یہ جگہ حدیبیہ کا نام سے مشہور ہو گئی یہ علاقہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ اس جگہ پر آ کر پڑاؤ ڈالا اور مکہ والوں سے، مشرکین سے، کافرین سے اجازت مانگی. اس سے پہلے چونکہ غزوہ بدر پیش آ چکا تھا، غزوہ احد پیش آ چکا تھا، غزوہ خندق پیش آ چکا تھا، تو اب یہ اتنی لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے تو ہو سکتا ہے مشرکین کے دلوں میں یہ بات ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے تشریف لا رہے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا کہ جا کر پیغام دو، اجازت لو کہ ہمارا اس سفر کا ارادہ، اس پڑاؤ کا ارادہ، یہاں پر آنے کا مقصد تم سے لڑائی کرنا نہیں ہے، تم سے جنگ کرنا نہیں ہے، تم سے قتال کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، عمرے کی ادائیگی کرنی ہے. عمرے کی ادائیگی ہم لوگ کریں گے اور یہاں سے ہم واپس لوٹ جائیں گے. تو اس اپنے خواہش کا اظہار اور اس کا پیغام مشرکین مکہ سے کیا گیا. لیکن یہ لوگ جو بیت اللہ کا احترام کیا کرتے تھے، حرم شریف کا احترام کیا کرتے تھے، اور جو ہے 4 مہینے حرمت والے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے، مسلمان تو مسلمان، مشرکین بھی ان مہینوں کا اندر قتال کرنے کو اپنے لیے حرام سمجھتے تھے، ممنوع سمجھتے تھے. تو اتنا ادب اور تقاضا ان مہینوں کا، تقدس ان مہینوں کا یہ لوگ کیا کرتے تھے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ تقدس کو بھول گئے. مشرکین تقدس کو بھول گئے، عظمت کو بھول گئے. تو یہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، ہم عمرے کی اجازت نہیں دے سکتے. اگر عمرہ کیا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. تو تقدس کو بھول گئے مشرکین، کافرین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا. طویل مضموم ہے، قصہ ہے. قصہ مختصر یہ کہ چند شرائط کے ساتھ صلح ہوئی، اور اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اور اسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نبی کریم، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں عام طور پر ازواج مطہرات میں سے کوئی نہ کوئی زوجہ ہوا کرتی تھی. تو اس سفر میں بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اب اتنے جذبات کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے مدینہ المنورہ سے سفر کر کر جو ہے مکہ المکرمہ کے قریب پہنچ گئے، اور اچانک عمرہ کیے بغیر واپس جانے کا فیصلہ ہو. آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اگر آپ میں سے کوئی بڑے ہی جذبات کے ساتھ آپ کو جو ہے ویزا مل جائے سعودی عرب کا، تمام اسباب آپ کو وسائل پورے ہو جائے، اور آپ احرام باندھ کر مکہ سعودی عرب کی طرف، حرم شریف کی طرف سفر کرے، اور جدہ میں جا کر آپ کو روک دیا جائے، میقات میں پہنچ کر آپ کو روک دیا جائے، اور وہاں سے بغیر عمرے کی ادائیگی کیے بغیر یا حج کیے بغیر آپ کو واپس آنا پڑے، تو آپ اندازہ کریں اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی. جتنے جذبات کے ساتھ حج کرنے کے لیے سفر پر گئے، جتنے جذبات کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے سفر پر گئے، اور راستے میں آپ لوگوں کو روک دیا جائے کہ حج نہیں کرنا، عمرہ نہیں کرنا، تو اس وقت آپ کی کیفیات کیا ہوں گی. تو ہمارے دلوں پر جو گزرے گی وہ ہم جانتے ہیں. وہ تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے. تو بہت دل ٹوٹا. یہ کیا کہ ہم اتنے جذبات کے ساتھ آئے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہم عمرے کی ادائیگی کے بغیر واپس نہیں جا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام کھول دو، حلق کرا لو، قربانی دے دو۔ کسی میں ہمت ہی نہیں پڑ رہی، تو پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے پہلے حلق کرا لیجئے، اپنے بالوں کو کٹوا لیجئے۔ آپ ایسا کریں گے تو حضرات صحابہ اکرام آپ کی پیروی کرتے ہوئے خود بخود کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ کون مشورہ دے رہی ہے؟ ایک عورت مشورہ دے رہی ہے۔ کون مشورہ دے رہی ہے؟ ازواج مطہرات میں سے ایک مطہرہ زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دے رہی ہیں۔ کتنا مبارک مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلق کرایا، سر مبارک سے بال منوائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تھا کہ فوراً حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عمل کرنا شروع کیا اور اپنے سروں سے بالوں کو منڈوانا شروع کیا، اور یوں لگتا تھا کہ جس طرح گردنیں ذبح ہو رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں۔ اتنی تیزی کے ساتھ اپنے سر کے بالوں کو منڈوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ یہ تھا عشق رسول، یہ تھا عشق رسول، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استحصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا ہے، تو عمرے کی ادائیگی سے روکا گیا، اور آپ جب رک کر واپس گئے تو پھر کیا تھا عمل کہ اب جو ہے دم استحصار ادا کرنا ہے، دم استحصار ادا کرنا ہے کہ قربانی چونکہ عمرے کی ادائیگی سے روک دیے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دم یعنی اسباب استحصار یعنی عمرے کی ادائیگی سے روکے جانے والے اسباب میں کہ دشمن کا رکاوٹ بننا، اندھا ہو جانا، مریض ہو جانا، لنگڑا ہو جانا اور اپاہج ہو جانا، یہ تمام غرض یہ کہ عمر ممنوع یعنی رکاوٹوں میں سے کوئی بھی رکاوٹ ایسی پیدا ہو جائے تو اس صورت میں ایک جانور اللہ کے راستے میں دم کے طور پر قربان کرے، احرام کھولے اور بغیر عمرہ کے بغیر واپس آ جائے۔ لیکن یاد رکھے کہ اگر کسی کو یہ استحصار ہو جائے کہ کوئی بھی شخص عمرے کے ادائیگی سے گھر سے نکلے اور کوئی وجہ ایسی بن جائے کہ آپ جو ہے عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر گھر سے نکلے اور راستے میں کوئی رکاوٹ بن گئی اور عمرہ نہ کر سکے، تو آپ سے وہ عمرے کی ادائیگی ساقط نہ ہوگی، اگرچہ مؤخر ہو جائے گی، لیکن جب بھی زندگی میں موقع ملا تو اس کی قضا کرنا یہ لازم ہے۔ جس طرح آپ نوافل کی نیت باندھے اور درمیان میں نوافل کو توڑ ڈالے تو نوافل پڑھنا آپ پر فرض نہ تھا، سنت نہ تھا، پڑھ لے ثواب، نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر شروع کر لیے، وضو ٹوٹ گیا یا کوئی مسئلہ بن گیا تو پھر اب ان نوافل کو دوبارہ پڑھنا آپ پر لازم ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ تو عمرہ کرنا، اگر کوئی شخص عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا، احرام باندھا اور راستے میں کوئی رکاوٹ بن گئی اور آپ کو روک دیا گیا، پھر کیا کرنا ہے؟ قضا آپ پر لازم ہے، اور دم کے طور پر ایک جانور ذبح کرنا یہ آپ پر لازم ہے کہ دم ادا کرے، ایک جانور ذبح کرے اور احرام کھولے اور واپس لوٹ آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو یہ ایک مسئلہ بتلا دیا جو آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا، اور فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور نہ تم لوگ، میں نے اس سے پہلے یہ مسئلہ بتایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تمام ممنوعات عمرہ میں رکاوٹیں جو ہیں ان میں سے کوئی بھی سبب بن سکتا ہے تو آپ اس میں استحصار والا حکم آپ کے پر لاگو ہوگا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر دشمن رکاوٹ بنے تمہیں عمرہ نہ کرنے دے تو صرف یہی استحصار کہلائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور سبب استحصار نہیں کہلائے گا۔
جبکہ امام ابو حنیفہ اور دلیل کے طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہی بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا قصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں تشریف لائے اور اس حدیبیہ مقام پر صلح، چند شرائط پر صلح ہوئی، اور صلح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے بغیر عمرے کی تکمیل کے، تو دشمن رکاوٹ بنے اور آپ کو عمرہ نہ کرنے دیا، تو وہ اسی کو دلیل بنا دیں۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ استحصار کے اسباب میں سے ایک سبب تھا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسباب ہیں، کوئی لنگڑا ہو گیا، اپاہج ہو گیا، تکلیف بڑھ گئی، بخار چڑھ گیا، تکلیف مرض شدت پکڑ گیا، تو یہ تمام کے تمام جو ہے اسباب استحصار میں سے ہے، لہذا کوئی سبب پایا گیا اور پتہ ہے، یقین ہے کہ میں عمرہ نہیں کر سکتا، تو وہ ایک جانور ذبح کرے اور جو ہے احرام کھولے اور واپس آ جائے۔ تو اگلا حکم کہ تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے، رش ہوا، آپ جانور کو ذبیحہ کے حرم، کیونکہ عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا اس پر لازم ہے اس کی قربانی کی ادائیگی حرم شریف کے اندر ہوگی، حرم شریف کے سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر وہ جانور کو ذبح نہیں کر سکتا۔ حج تمتع کرنے والا شکرانے کے طور پر ایک جانور ذبح کرے گا کہ اللہ رب العزت نے ایک سفر میں تمہیں 2 سعادت عطا فرما دی، ایک سفر ہے 2 سعادت مل گئی، کیا سعادت کہ عمرے کی ادائیگی بھی مل گئی، دوسری سعادت حج بیت اللہ کرنے کا بھی موقع مل گیا، تو حج کے 5 دنوں سے پہل آپ جتنے چاہے عمرے کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ حج کے ایام آ جائے۔ جب حج کے ایام آئے، پھر حج کے ایام میں عمرے سے بڑی عبادت حج بیت اللہ ہے، تو آپ ان دنوں کے اندر صرف حج بیت اللہ ہی کریں گے، تو اس سے پہلے آپ عمرے کر سکتے ہیں۔ عمرے کے لیے بار بار احرام باندھ کر، میقات سے باہر احرام باندھے اور آ کر جو ہے آپ وہاں پر عمرے کی تکمیل کریں، تو آپ جو ہے عمرہ جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 سعادتیں عطا فرما دی، ایک سعادت کہ آپ کو عمرہ کرنے کی مل گئی، دوسری سعادت آپ کو حج بیت اللہ کرنے کا موقع مل گیا، تو عمرے کی سعادت جو ملی، اس پر شکرانے کے طور پر آپ ایک جانور ذبح کریں گے، اس پر شکرانے کے طور پر آپ ایک جانور ذبح کریں گے شکرانے کے طور پر۔ تو اس کا بیان کہ نہ تم اپنے سروں کا حلق کرواؤ یہاں تک کہ پہنچ جائے جانور اپنے ذبیحہ پر، تو شکرانے کے طور پر جو جانور ذبح کر رہے یہ بھی حرم شریف کے اندر ہوگا، اور جہاں حرم شریف کے اندر آپ خود نہیں پہنچ سکتے، کسی کو آپ فون کے ذریعے کہہ سکتے ہیں، کسی عزیز جو وہاں پر جانے والا اس سے کہہ سکتے ہیں کہ میری طرف سے ایک جانور جو ہے وہاں پر ذبح کر دو۔ جب آپ کو پورا یقین ہو جائے کہ اس وقت تک آپ جانور ذبح ہو چکا، یا فون کے ذریعے آپ کو اطلاع ہو گئی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب حلق کروائیں گے، اب اپنے سر کے بال کٹوائیں گے۔ تو سر کے بال کٹوانا جو حاجی ہے وہ بھی کٹوائے گا، اگر کوئی عمرہ کرنے والا ہے اس کی عمرے کی تکمیل بھی حلق یا قصر کے ذریعے ہوگی، اور حلق کرانا یہ افضل ہے، تو یہ اپنے سر کے بال تب کروائے گا جب اپنے جانور شکرانے کے طور پر اس نے حرم شریف کے اندر ذبح کروا دیا۔ لیکن اگر جانور ذبح نہیں ہوا یا جانور حرم شریف کے اندر نہیں پہنچا، لیکن اس سے پہلے ہی کوئی مسئلہ بن گیا، مسئلہ کیا، آپ بیمار ہو گئے، سر میں جوئیں پڑ گئی، سر میں تکلیف پڑ گئی، سر میں زخم پڑ گیا، یا سر میں بہت زیادہ جوئیں پڑ گئی، تو یہ بیماری ہے، یہ ایک بیماری ہے، یہ تکلیف دہ ہے۔ تو اس صورت میں آپ شکرانے کے طور پر جو ایک جانور بھیجا تھا اس کے ذبیحہ سے پہلے ہی اگر آپ حلق کرانا چاہیں، اپنے بالوں کو مڑوانا چاہیں تو مڑوا سکتے ہیں۔ کیا فرما رہا ہے اللہ کا فرمان، میرے رب کا فرمان قرآن کریم کی ان آیات کریمہ میں کیا ہے؟ سنیے ذرا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، سو وہ شخص جو تم میں بیمار ہو، او بھی عدم من رأسہ، یا اس کے سر میں تکلیف ہو، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تکلیف کیا؟ سر میں جوئیں پڑ گئی، سر میں زخم ہو گیا، اب بالوں کو کٹوانا مجبوری ہے، جس طرح کہ حضرت کعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آیا کہ یہ
ہانڈی جلا رہے تھے، آگ سلگا رہے تھے اور ہانڈی پر کچھ پکا رہے تھے، اور آپ نے احرام باندھا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پر نظر پڑی، آپ کے چہرے پر سر مبارک سے یعنی کہ بالوں سے جوئیں چہرے پر گر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جوئیں آپ کو تکلیف نہیں دے رہی؟ آپ اپنا سر کے بال کیوں نہیں منڈوا لیتے؟ تو حضرت کعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں احرام میں ہوں، احرام کی حالت میں ہوں، تو اس وجہ سے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے ایک تکلیف دہ عمل ہے، آپ ایسا کریں کہ سر کے بالوں کو منڈوا لیں، اور فدیہ کے طور پر آپ کیا کریں؟ من صیام 3 دن کے روزے رکھ لیں، 3 دن کے روزے رکھ لیں، اور فرمایا او صدقہ یا خیرات کر لے۔ صدقہ کی تفصیل حدیث مبارکہ میں آئی کہ خیرات کیا کرے؟ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ہر مسکین کو 2.25 سیر کے برابر گندم وغیرہ دے سکتے ہیں یا اس کی قیمت دے سکتے ہیں، تو 6 مسکینوں کو آپ کھانا کھلا دیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، 3 دن کے روزہ نہیں رکھ سکتے یا 6 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، تو پھر کیا کرے؟ او نسک، آپ ایک جانور ذبح کرا دیں، ایک جانور ذبح کرا دے، پہلے روزہ رکھ لے، روزہ نہیں رکھ سکتے تو خیرات کر دے 6 مسکینوں کو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر او نسک، پھر ایک جانور جو ہے وہ ذبح کرا دے، ایک جانور جو ہے وہ ذبح کرا دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن پالو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پھر جو شخص چاہے فائدہ اٹھائے عمرے سے حج تک، شوال سے سفر کیا، عمرہ کرتا رہا، کئی عمرے کر لیے، حتیٰ کہ حج کے دن آ گئے، تو حج کے دنوں میں آپ حج کریں گے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي، تو چونکہ آپ نے یہ جو میں نے مسئلہ پہلے بھی بیان کر دیا، چونکہ آپ نے عمرہ کیا، ایک سفر میں آپ کو 2 سعادتیں مل گئی، 2 عبادات مل گئی، ایک عمرے کی عبادت، دوسرے حج بیت اللہ کی عبادت، تو آپ شکرانے کے طور پر ایک جانور ذبح کریں گے، ایک جانور آپ ذبح کریں گے۔ تو فرمایا کہ جو بھی میسر ہو قربانی میں سے وہ آپ کر لو، یعنی جانور ذبح کر لو، کیوں؟ کیونکہ آپ کو عمرہ کرنے کی بھی سعادت ملی ایک سفر میں، اور حج بیت اللہ کرنے کی بھی سعادت ملی۔ تو فرمایا کہ اگر آپ قربانی نہیں کر سکتے ہو، شکرانے کے طور پر جانور نہیں ذبح کر سکتے ہو، پھر اگلا حکم سنیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو شخص نہ پائے قربانی کا جانور، اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنا خرچہ نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے کہ جانور ایک ذبح کرا لے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وہ 3 دن روزے رکھے حج میں، یعنی 7، 8، 9 کو وہ روزہ رکھ لے، پھر آگے حج کے دن شروع ہو گئے، اور 10 ذی الحج کو قربانی کرنا افضل ہے، اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور 5 دن عبادات کے ہیں، لہذا 7، 8، 9 دن کو وہ کیا کر لے گا؟ روزے رکھ لے گا۔ پھر جب وہ حج بیت اللہ سے واپسی کرے گا، حج کی تکمیل ہو گئی، اگر وہاں رکھنا چاہتا ہے وہاں رکھ لے، یا اپنے گھر میں واپس لوٹ آئے، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے وطن میں، تو وہاں پر واپسی پر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، 7 روزے اس وقت رکھے جس وقت تم لوٹ آؤ، حج کی تکمیل ہو جائے، وہاں رکھنا چاہو وہاں رکھ لو، اگر یہاں اپنے وطن واپس لوٹ آؤ تو یہاں پر 7 روزے اور رکھ لو۔ تو فرمایا تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ کل 10 روزے ہوئے، 3 وہ جو آپ نے حج کے دنوں میں، حج 9، 7، 8، 9 ذی الحج کو رکھ لیے، 3 روزے وہ، اور 7 روزے وہ جو آپ نے اپنے گھر میں آ کر، اپنے وطن میں آ کر رکھے، تو کل کتنے ہوئے؟ 10 روزے ہوئے۔ یہ کس کے لیے؟ کہ جو جانور ذبح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، روزہ رکھنے کی طاقت، اپنا جو ہے جانور ذبح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، شکرانے کے طور پر وہ 3 روزے رکھ لے وہاں پر 7، 8، 9 کو، اور باقی 7 روزے رکھ لے حج سے واپسی پر اپنے وطن کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اور اگر وہیں پر مزید وہ رہ رہا ہے، حج کی تکمیل ہو گئی تو وہاں پر رکھنا چاہتا ہے تو وہاں بھی رکھ سکتا ہے۔ تو کل یہ 10 روزے ہو گئے،
یہ تب حکم ہے جب وہ شکرانے کے طور پر اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ ایک جانور ذبح کرا سکے، تو اس کے لیے پھر یہ حکم ہے 10 روزے رکھنے کا۔ تو فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے رہنے والے، جس کا اہل خانہ، جس کا گھرانہ مسجد حرام کے قریب نہ ہو، اس کے لیے یہ حکم ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ تو چونکہ حج تمتع، حج قران ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مسجد حرام میں یا مسجد حرام کے قریب رہنے والے نہ ہوں، جس طرح کہ ہم لوگ ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے افضل حج حج تمتع ہے، حج قران بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کے رہنے والے لوگ جو میقات کے اندر رہتے ہیں، ان لوگ یا حرم کے شریف کے قریب رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے صرف حج افراد ہے، لا حج تمتع ہے، لا ہی حج قران ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ واضح الفاظ میں، اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو تم لوگ اللہ سے۔ کس وجہ سے؟ کہ تمہارے پاس وسائل ہیں، طاقت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر حج بیت اللہ نہیں کرتے۔ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جان دی، طاقتور بنایا، اور انسان کو سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی چیز ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، یا تو اسے اپنی جان سے ہوتی ہے یا پھر اسے اپنے مال سے ہوتی ہے، مال یا جان۔ اور حج یا عمرہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر مال بھی صرف ہوتا ہے، جان بھی کھپتی ہے، جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے۔ اور جو عمرے سے بچتا ہے، عمرہ نہیں کرتا، حج سے بچتا ہے، حج نہیں کرتا، طاقت ہے، وسائل ہے، اسباب ہے، تو یا تو جان کے اتنی مشقت ہے، کس طرح کروں گا، مشقت اختیار کرنی پڑے گی۔ تو لہٰذا میرے بس کی بات نہیں میں عمرہ کروں، میں حج کروں، وہاں تو بڑی مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یا پھر یہ سوچ کہ میں عمرہ کروں گا تو کتنے لاکھوں روپے لگ جائیں گے، میں حج کروں گا کئی لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے۔ بس یہ جان کی محبت، یہ مال کی محبت تو انہیں عمرہ سے روکے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم ڈرو اپنے رب سے، ڈرو اپنے رب سے، ڈرو اپنے رب سے، ڈرو اپنے رب سے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو تم لوگ اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ کی سزا بھی سخت ہے، اللہ کا عذاب بھی سخت ہے۔ لہٰذا کسی کے پاس وسائل ہوں، اسباب ہوں، عمرہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور کرے۔ کسی کے پاس اسباب ہوں، وسائل ہوں، طاقت ہو، حج بیت اللہ ضرور کرے۔ ارکان اسلام کا اہم رکن ہے حج بیت اللہ کرنا، اور فائدہ ہمارا ہی ہے۔ مال تم نے کھپایا، لگایا، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں واپس دے دے گا۔ تم نے جان کھپائی، کس کے لیے کھپائی؟ رب کے لیے۔ جس رب نے تمہیں جان دی، جس رب نے تمہیں طاقت دی، اسی کے راستے میں تمہاری جان کھپی ہے، اسی کے لیے تم نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہے، تو تمہیں اجر بھی دے گا۔ اجر کیسا؟ کہ تم بخشے بخشائے واپس لوٹ کر آ رہے ہو۔ کتنی بڑی بشارت ہے کہ تمہارے گناہ تمہارے پورے وجود سے دھل چکے۔ جو عمرہ کرنے والا ہے، جو حج بیت اللہ کرنے والا ہے، لہٰذا مال سے محبت نہ ہو، جان سے محبت نہ ہو۔ مال بھی عطا ہے رب کی، جان بھی عطا ہے رب کی۔ مال بھی وہ چھین سکتا ہے، غربت میں مبتلا کر سکتا ہے، جان بھی وہ چھین سکتا ہے، اپاہج کر سکتا ہے، لیکن ایسے وقت کے آنے سے قبل ہر شخص اس کی فکر کرے کہ اگر وسعت مل جائے تو ضرور عمرے کی ادائیگی کرے، اگر طاقت مل جائے تو ضرور حج بیت اللہ کرے، ضرور عمرے کی ادائیگی کرے، ضرور حج بیت اللہ کرے۔ اب یہ دن کون سے ہیں؟ یہ حج کے دن ہیں۔ ایام مہینے کون سے ہیں؟ حج کے ایام ہیں۔ شوال گزر گیا، ذی قعدہ چل رہا ہے، اور ذی قعدہ کے بعد حج بیت اللہ آ رہا ہے، حج کا مہینہ آ رہا ہے، حج کا تیسرا مہینہ آ رہا ہے۔ تو 3 مہینے یہ حج کے ہیں۔ آپ آج ہی سے سفر کر سکتے ہیں، آپ جو ہے اگلے مہینے سے سفر کر سکتے ہیں، آپ جو ہے 8 ذی الحج کو سفر کر سکتے ہیں، کہ آپ
جو ہے غروب آفتاب سے پہلے پہلے پہنچ جائے وہاں پر، صبح تک 8 ذی الحج کی صبح تک پہنچ جائے وہاں پر، تو 7 ذی الحج تک آپ سفر کریں اور آپ جو ہے حج بیت اللہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کی ہم میں سے ہر ایک کو فکر ہونی چاہیے، ہر ایک کو فکر ہونی چاہیے۔ آپ اگر یہ سوچیں کہ حج بڑا مہنگا ہے تو یاد رکھو ہر آنے والا سال حج کو مہنگا کر رہا ہے، ہر آنے والا سال حج کو مہنگا کر رہا ہے۔ جتنا جو آپ کی زندگی کے سال گزریں گے یوں حج بیت اللہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، حج بیت اللہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا ابھی غنیمت ہے، اگر آپ کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے تو ضرور حج بیت اللہ کرے، آپ کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے تو ضرور عمرے کی ادائیگی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو حرمین شریفین کی بار بار